میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید ہے۔ برج سور 150 دن بات کریں گے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید نیر عباس حسین شاہ کاظمی گدی نشین شاہ پیارا چوڑ ہرپال راولپنڈی آپ سے مخاطب ہے۔ دل تو بہت کچھ کرتا ہے کہ یہ 150 دن اتنی تفصیل سے بیان کروں کہ 1 گھنٹے کی ویڈیو بن جائے، لیکن بیٹھا جاؤں وہاں بڑی گرمی ہے۔ میں پنجاب کے اس وقت جنوبی پنجاب کے ثانی کر لیتا ہوں، اس حصے پہ بیٹھا ہوں جہاں سے آگے چولستان شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ پیار کرنے والے لوگ ہیں، کچھ معاملات تھے، اچھے پیسے دے رہے تھے، تو ہم نے کہا ہم بھی چلتے ہیں۔ گیسٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر بڑے عرصے بعد مینڈک کی آواز بھی سنی، جگنو بھی دیکھے، پتہ نہیں تریڑیوں کی آواز بھی ہے، بہت کچھ ہے، لیکن بہت اچھے بات گاؤں کا ماحول دیکھا، اچھا لگا، کوئلوں پہ چائے پی اچھا لگا۔ یہاں کی سبزی بڑی مشہور ہے، آج انہوں نے ہمیں وہ بھی کھلائی، ان کا بھی شکریہ۔ اللہ تعالیٰ نے صحت دے، اللہ تعالیٰ نے کامیاب کرے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ بس میں یہ بتا دوں کہ پیسے کیسے ملیں گے؟ بھائی پیسے ملنے کے کچھ پری ریکوزٹ ہوتے ہیں، وہ آپ سننے کو تیار نہیں ہوتے، کچھ عمل ہوتے ہیں وہ کرنے کو تیار نہیں ہوتے، تو چلتے ہیں ہم اپنے برج سور 150 دن کی طرف۔ میں نے ویسے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگست سے دسمبر تک کے معاملات بڑے تبدیل ہوں گے، اور وہ تبدیل ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کا تعلق برج سور ٹورس سے، یا آپ کے گھر، خاندان یا دوستوں میں سے کوئی برج سور سے تعلق رکھتا ہے، تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے انتہائی خاص ہونے والی ہے۔ آج ہم صرف ایک ہوراسکوپ نہیں دیکھیں گے، بلکہ برج سور کی مکمل شخصیت، اس کی طاقت، کمزوریاں، محبت، شادی، دولت، کیریئر، کاروبار، صحت، 12 گھروں کے ساتھ تشریح، اگست سے دسمبر 2026 کے اہم موقع، اسلامی رہنمائی، دعائیں، وظائف، موٹیویشنل پیغامات، خوش قسمت دن، رنگ، نمبر، سب دیکھیں گے۔ لیکن شروع کرنے سے پہلے ایک اہم بات بہت ضروری ہے۔ اسلام میں غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس ویڈیو میں بیان کی جانے والی نجومی تعبیرات روایتی علم میں نجوم کی عمومی تشریحات ہیں، انہیں یقینی پیشن گوئی نہ سمجھیں۔ اصل کامیابی اللہ تعالیٰ پہ ایمان، دعا، محنت اور صبر اور درست فیصلوں سے حاصل ہوتی ہے۔ تو آئیں بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں۔ برج سور ٹورس والے کون ہوتے ہیں؟ برج سور دوسرا برج ہے، اس لیے اس کی سب سے نمایاں خصوصیات استحکام، صبر اور مضبوط ارادہ ہے۔ اگر برج عمل آگے بڑھنے کی علامت ہے، تو برج سور اس کامیابی کو سنبھالنے اور اسے مستقل بنانے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ برج سور والے جلدی فیصلہ کرنے کی بجائے ہر بات کو غور سے سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ جلد بازی پسند نہیں کرتے، بلکہ مضبوط بنیاد پر زندگی بنانا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ کہ اکثر ان کی کامیابیاں آہستہ ہوتی ہیں، لیکن دیر پا ہوتی ہیں۔ برج سور کی اصل طاقت ان کا صبر ہے۔ جب دوسرے لوگ مشکل وقت میں ہمت ہار دیتے ہیں، تب سور خاموشی سے اپنی محنت جاری رکھتے ہیں۔ یہ لوگ دوسروں کو شاید کم بولتا ہوا ضرور نظر آئیں، لیکن ان کے فیصلے اکثر گہری سوچ پہ مبنی ہوتے ہیں۔ ان کا ایک اصول ہوتا ہے، آہستہ چلنا قبول ہے لیکن پیچھے ہٹنا قبول نہیں۔ مثبت خصوصیات یہ ہوتے ہیں، قابل اعتماد ہوتے ہیں، وعدے کے پکے ہوتے ہیں، صبر کرنے والے ہوتے ہیں، خاندان سے محبت کرتے ہیں، مالی معاملات میں محتاط ہوتے ہیں، مشکل وقت میں گھبراتے نہیں، دوسروں کی مدد کرنا پسند کرتے ہیں، خوبصورتی، صفائی اور سکون پسند کرتے ہیں، مستقل مزاج ہوتے ہیں، اپنے مقصد پر قائم رہتے ہیں۔ منفی خصوصیات، ہر خوبی اگر حد سے بڑھ جائے تو کمزوری بن جاتی ہے۔ برج سور میں کبھی کبھی یہ باتیں بھی دیکھی جاتی ہیں، ضد کرنا، اپنی رائے آسانی سے نہ بدلنا، تبدیلی سے گھبرانا، جذبات دل میں چھپا لینا، کبھی کبھی سستی کا شکار ہو جانا، زیادہ آرام پسند بن جانا۔ اگر برج سور اپنی ضد کو مثبت سوچ میں بدل لے تو ان کے لیے کامیابی کے مزید دروازے کھل سکتے ہیں۔ محبت کے معاملات میں برج سور شاید سب سے زیادہ مخلص برجوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ جلدی سے محبت کا اظہار نہیں کرتے، لیکن جب کسی پہ اعتماد کر لیں تو اس کا ساتھ آسانی سے نہیں چھوڑتے۔ انہیں دکھاوا پسند نہیں ہوتا، وہ مہنگے تحفوں سے زیادہ چھوٹی چھوٹی سچی باتوں اور خلوص کو اہمیت دیتے ہیں۔ اگر ان کا اعتماد ایک بار ٹوٹ جائے تو دوبارہ کسی پر یقین کرنا ان کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ شادی کے بعد برج سور عموماً ایک ذمہ دار شریکیات ثابت ہوتے ہیں۔ یہ اپنے گھر کو محفوظ، پرسکون اور خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے خاندان صرف ایک رشتہ نہیں، سب سے بڑی ذمہ داری ہوتا ہے۔ البتہ کبھی کبھی ضد یا خاموش رہنے کی عادت چھوٹی غلط فہمیوں کو بڑھا سکتی ہے، لہذا بات چیت جاری رکھنا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ برج سور ایسے شعبوں میں بہترین کارکردگی دکھاتے ہیں جہاں صبر، مستقل مزاجی اور منصوبہ بندی کی ضرورت ہو، مثلاً بینکنگ، فائنانس، اکاؤنٹنگ، زراعت، ریل اسٹیٹ، تعمیرات، تعلیم، انتظامی شعبے، فیشن اور ڈیزائن، فوڈ بزنس، آن لائن کاروبار۔ یہ لوگ جلد امیر بننے کے خواب کی بجائے آہستہ آہستہ مضبوط مالی بنیاد بنانا پسند کرتے ہیں۔
اگر کسی برج کو بچت کرنا آتا ہے تو برج سور ہے۔ یہ لوگ عموماً ہر خرچہ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، لیکن ایک بات کا خیال رکھیں، کبھی کبھی ضرورت سے زیادہ محتاط ہونا نقصان دہ بھی ہوتا ہے۔ کچھ اچھے موقع صرف یہ ہاتھ سے نکل آتے ہیں کیونکہ انسان ضرورت سے زیادہ انتظار کرتا رہتا ہے۔ 2026 کے آخری مہینے میں اگر کوئی اچھا اور اچھی طرح سمجھا ہوا موقع ملے تو صرف خوف کی وجہ سے آگے بڑھنے سے مت بھاگیے گا۔ برج سور کی شخصیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ بڑی کامیابی ایک دن میں نہیں ملتی۔ جیسے ایک درخت آہستہ آہستہ بڑھتا ہے پھر برسوں تک سایہ دیتا ہے، اسی طرح صبر اور مسلسل محنت انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ یاد رکھیں، جس رزق میں اللہ کی برکت ہے وہ تھوڑا ہو کر بھی کافی ہوتا ہے، اور جس میں برکت نہ ہو وہ زیادہ ہو کر بھی سکون نہیں دیتا۔ بات کرتے ہیں اگست 2026۔ برج سور والوں کے لیے اگست استحکام اور نئے موقعوں کا آغاز ہو سکتا ہے۔ یہ مہینہ جلدی فیصلے کا نہیں بلکہ مضبوط بنیاد رکھنے کا ہوگا۔ کیریئر کے حوالے سے بات کروں تو اگر آپ ملازمت کرتے ہیں تو آپ کی محنت کو سراہا جا سکتا ہے، کسی سینئر کی طرف سے اعتماد ملنے یا نئی ذمہ داری کا امکان ہے۔ اگر کاروبار کرتے ہیں تو پرانے گاہک دوبارہ رابطہ کر سکتے ہیں اور مستقل آمدنی میں بہتری آ سکتی ہے۔ مالی معاملات کی بات کروں تو مالی لحاظ سے مہینہ متوازن رہ سکتا ہے۔ غیر ضروری اخراجات سے بچیں اور طویل مدتی بچت پر توجہ دیں۔ کوئی بھی سرمایہ کاری صرف اچھی تحقیق کی بات کریں، محبت میں اعتماد مضبوط ہوگا۔ اگر آپ اپنے جذبات کھل کر بیان کریں، خاموشی کبھی کبھی محبت کو کھا جاتی ہے۔ جو انسان صبر کے ساتھ محنت کرتا ہے وہ دیر سے ضرور پہنچتا ہے مگر اکثر سب سے زیادہ مضبوط مقام حاصل کرتا ہے۔ ہر نماز کے بعد اپنے والدین، اہل خانہ اور رزق میں برکت کے لیے دعا کریں۔ شکر گزاری کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ ستمبر کی بات کروں تو برج سور والوں کے لیے ستمبر 2026 ایسا مہینہ ثابت ہو سکتا ہے جس میں آپ کی پچھلی محنت کے نتائج آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہوں۔ اگر آپ نے گزشتہ چند مہینوں میں صبر اور مستقل مزاجی سے کام کیا ہے تو اس کا آپ کو فائدہ محسوس ہو سکتا ہے۔ یہ مہینہ ایک سبق بھی دے گا کہ درخت ایک دن میں پھل نہیں دیتا، لیکن جب دیتا ہے تو برسوں تک فائدہ دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح آپ کی محنت بھی اپنا رنگ دکھا سکتی ہے۔ کیریئر کے حوالے سے بات کروں تو اگر آپ ملازمت کرتے ہیں تو سینئر افسر آپ کی ذمہ داری اور ایمانداری کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ کسی اہم میٹنگ، نئی ٹیم یا بڑے پروجیکٹ کا حصہ بننے کا موقع مل سکتا ہے۔ اگر آپ کافی عرصے سے ترقی یا تنخواہ میں اضافے کا انتظار کر رہے ہیں تو مثبت پیش رفت کی امید رکھی جا سکتی ہے، لیکن نتائج ہر شخص کے حالات کے مطابق مختلف ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنا کاروبار کرتے ہیں تو پرانے گاہک دوبارہ آرڈر دے سکتے ہیں، لیکن نئے رابطے مستقبل میں فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ اپنی کامیابی کا شور مچانے کی بجائے اپنے کام کو بولنے دیں۔ مالی اعتبار سے مہینہ نسبتاً متوازن دکھائی دیتا ہے۔ اگر آپ بچت پہ توجہ دیں گے تو سال کے آخر تک بہتر مالی پوزیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ کسی دوست سے جانے والے کی باتوں میں آ کر جلدی سرمایہ کاری کرنے سے گریز کیجیے گا۔ پیسہ کمانا جتنا ضروری ہے اس کی حفاظت کرنا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ محبت کے معاملات کی بات کروں تو اگر آپ شادی شدہ ہیں تو شریک حیات کے ساتھ تعلقات میں مضبوطی آ سکتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے سرپرائز، ایک ساتھ وقت گزارنا اور دل کی بات کہنا رشتوں میں خوشی بڑھاتا ہے۔ لیکن اگر ابھی تک آپ سنگل ہیں تو کسی سنجیدہ مزاج شخص سے ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن جلد بازی کی بجائے کردار اور اخلاق کو توجہ دیجیے گا۔ کسی بزرگ کی نصیحت آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتی ہے، اس لیے ان کی بات کو غور سے سنیں۔ اگر خاندان میں کسی سے ناراضگی ہے تو صلح میں پہل کر لیں۔ استغفار روزانہ کریں۔ اگر کسی معاملے میں فیصلہ کرنا مشکل لگے تو اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا کریں اور سوچ سمجھ کے فیصلہ اٹھائیں۔ خاموش محنت اکثر وہ کامیابی دیتی ہے جس کا شور دنیا خود مچاتی ہے۔ اکتوبر کی بات کریں تو اکتوبر برج سور والوں کے لیے اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس مہینے میں آپ کو ایسے موقع مل سکتے ہیں جو مستقبل میں آپ کی زندگی کو بہتر بنانے میں مدد دیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہر موقع اچھا نہیں ہوتا، اچھے موقع کی پہچان ہی اصل دانائی ہے۔ کیریئر کے حوالے سے بات کریں تو اگر آپ نوکری کرتے ہیں تو آپ کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ بوجھ نہیں بلکہ اعتماد کی علامت ہے۔ اگر کاروبار کرتے ہیں تو نئے معاہدے، نئے گاہک یا آن لائن ترقی کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ نئی نوکری تلاش کریں ان کے لیے بھی مثبت خبریں آ سکتی ہیں، بشرطیکہ وہ کوشش جاری رکھیں۔ مالی معاملات کی بات کریں تو اکتوبر میں مالی استحکام بہتر ہو سکتا ہے، لیکن غیر ضروری لگژری اشیاء خریدنے سے گریز کریں۔ اگر کوئی بڑی خریداری کرنی ہو تو پہلے بجٹ ضرور بنائیں۔ محبت کی بات کروں تو یہ مہینہ رشتوں کو مضبوط بنانے کے اپنے شریک حیات یا منگیتر کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو سچائی اور احترام کو بنیاد بنائیں۔ مختصر سفر کرنا پڑ سکتا ہے کسی بھی حوالے سے، لیکن پلاننگ کر کے کیجیے گا۔ رزق میں برکت کے لیے حلال کمائی کو ترجیح دیں اور اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دیں۔ جو شخص اپنے اصولوں پہ قائم رہتا ہے وہ دیر سے صحیح مگر عزت ضرور حاصل کرتا ہے۔ نومبر آپ کے صبر کا امتحان بھی لے سکتا ہے اور اس کا انعام بھی دے سکتا ہے۔ ممکن ہے کچھ کام موقع سے آہستہ چلیں، لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ
ہر چیز کا ایک مناسب وقت ہوتا ہے۔ کیریئر کے حوالے سے بات کروں تو دفتر میں آپ کی ساکھ بہتر ہو سکتی ہے، کسی اہم ذمہ داری کے لیے آپ کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ اگر کاروبار کرتے ہیں تو پرانے گاہکوں کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ مالی معاملات کی بات کروں تو اس مہینے غیر ضروری قرض لینے سے گریز کریں۔ اگر اضافی آمدنی حاصل ہو تو اس کا کچھ حصہ بچت میں ضرور رکھیں۔ محبت کی بات کروں تو اپنے جذبات کا اظہار کریں، صرف دل میں محبت رکھنے سے رشتہ مضبوط نہیں ہوتا، اس کا اظہار بھی ضروری ہے۔ شکر گزار دل میں سکون اور برکت دونوں بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اخلاص سے کی گئی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ دسمبر صرف سال کا آخری مہینہ نہیں بلکہ اپنی کامیابیوں اور غلطیوں کا جائزہ لینے کا بہترین وقت بھی ہے۔ اپنے آپ سے سوال کریں، میں نے اس سال کیا سیکھا، کون سی عادت نے مجھے آگے بڑھایا اور کون سی عادت مجھے چھوڑ دینی چاہیے۔ نئے سال کے اہداف ابھی سے لکھنا شروع کریں۔ منصوبہ بندی آپ کی سب سے بڑی طاقت بن سکتی ہے۔ اپنے بجٹ کا جائزہ لیں، نئے سال کے لیے بجٹ اور سرمایہ کاری کی واضح منصوبہ بندی کریں۔ اپنوں کو وقت دیں، کبھی کبھی چند گھنٹے خاندان کے ساتھ گزارنا پورے مہینے کی تھکن ختم کر دیتا ہے۔ سال کے اختتام پہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اصل کامیابی وہ ہے جس کے ساتھ دل کا سکون، حلال رزق اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ہو۔ اگر برج ثور والے ان 5 مہینوں میں سے 4 باتیں یاد رکھیں: صبر کو اپنی طاقت بنائیں، حلال رزق اور دیانتداری پہ قائم رہیں، رشتوں کو وقت دیں اور ہر کامیابی پہ اللہ کا شکر ادا کریں، تو ان کے لیے زندگی کے کئی شعبوں میں مثبت تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ ستارے انسان کی تقدیر نہیں لکھتے، روایتی نجومی تعبیرات صرف عمومی رجحانات بیان کرتی ہیں۔ حقیقت کامیابی اللہ تعالیٰ کی رحمت، درست نیت، مسلسل محنت اور اچھے کردار سے حاصل ہوتی ہے۔ سال کے آخر میں جو کلر ہیں وہ سبز یعنی کہ گرین، وائٹ، لائٹ پنک، اسکائی بلو، کریم یا لائٹ براؤن۔ لکی نمبر جو ہے وہ 2، 6، 15، 24 اور 33۔ لکی ڈیز جو ہے وہ جمعہ، پیر اور بدھ۔ یاد رکھیں، رزق، کامیابی اور سکون صرف اللہ کی عطا ہے۔ یہ دعائیں اور اذکار اللہ تعالیٰ سے خیر، برکت اور آسانی مانگنے کے لیے، نہ کہ نتائج کی ضمانت کے طور پر۔ رزق میں برکت کے لیے استغفار کریں، دل کے سکون کے لیے آیت الکرسی پڑھیں، مشکل فیصلوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں۔ جہاں تک اس آپ کے پاس بند پڑے، ہر جمعے کسی ضرورت مند کی مدد کریں، انشاءاللہ بہتر۔ ویڈیو اچھے لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد